علیکم। آج 6 بجے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں کرن رضوی اور میں ہوں مونس رضا۔ آج نیوز کی جانب سے آپ سب کو دلی عید مبارک۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو خبر دیں پاک فوج کے دشمن کو دیے جانے والے 2 ٹوک اور واضح پیغام سے۔ بھارتی میڈیا پر دفاعی بجٹ کو لے کر ہونے والی بحث پر ڈی جی ISPR میجر جنرل آصف غفور نے ٹویٹ کیا، کہا کہ جعلی بھارتی میڈیا پاکستان کے اندرونی دفاعی بجٹ کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہا ہے۔ آصف غفور نے بھارت کو خبردار کرتے ہوئے پاکستان میں بھارتی در اندازی کی کوشش پر بھارتی پائلٹ ابھینندن کی گرفتاری کا دن یاد دلایا اور کہا مت بھولو 27 فروری کو یہی فوج تھی اور اس کا یہی بجٹ تھا۔ پاک فوج کے پاس جواب دینے کی مکمل صلاحیت ہے۔ یاد رکھو پاکستانی مسلح افواج کے پیچھے بجٹ نہیں بلکہ افواج کا عزم اور متحد قوم ہے۔ سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی اہم پیغام دیا ہے، کہا ہے کہ دفاعی بجٹ میں سالانہ اضافہ نہ لینے کا فیصلہ قوم پر احسان نہیں، بجٹ کٹوتی کو خطرات کے خلاف دفاعی صلاحیت پر اثر انداز نہیں ہونے دیں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے عید بارڈر پر اپنے فرائض کی انجام دہی میں مصروف جوانوں کے ساتھ منائی، اگلے مورچے پر نماز عید کی ادائیگی کی اور ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ محافظوں کی پہلی فیملی پاکستانی قوم ہے، گھروں میں موجود فیملی بعد میں، سپاہی کی عید اس کا یہ فخر ہے کہ وہ تہوار پر بھی اپنی فیملی سے دور دفاع وطن کے مقدس فریضے میں مصروف ہے۔ اور اب ذکر کر لیتے ہیں میٹھی عید کا۔ کھچا کھچ بھرے ہوئے ہیں شہریوں سے، یہاں پر نوجوان ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، سب انجوائے کر رہے ہیں۔ اس وقت میں لیک ویو پارک میں موجود ہوں جہاں پر راول ڈیم بھی یہاں پر موجود ہے اور ڈیم کے پانی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں یہاں پر نوجوان، ان کے ساتھ ساتھ کشتی رانی کے بھی جو ہے وہ انجوائمنٹ کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی آگاہ کرتا چلوں کہ یہاں پر جو بچوں کے ساتھ ساتھ بڑے بھی جو ہے وہ بھی انجوائے کر رہے ہیں اور یہاں پر جو پارکس ہیں وہاں پر جو فیملیز ہیں وہ اپنے جو کچھ تو گھر سے کھانے بنا کے لائی ہیں، جبکہ کچھ یہیں پہ جو ہے باربیکیو کر رہے ہیں۔ اس وقت بھی بڑی تعداد جو ہے نوجوانوں کی، اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے، یہاں پر موجود ہے اور انجوائمنٹ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو انجوائمنٹ ہے یہ صرف ایک دن نہیں کی جائے گی بلکہ دیگر دن ہے عید کے، وہاں پر بھی اس وقت بھی جو ہے وہ انجوائمنٹ کی جائے گی۔ اور یہاں پر جو باربیکیو کا سلسلہ ہے وہ بھی فیملیز کر رہی ہیں اور انجوائے کر رہی ہیں۔ جی عثمان مظفر یہ بھی بتائے گا کہ جو لوگ دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں کیا وہ بھی اسلام آباد کے پارکس کا رخ کرتے ہیں؟ جی اگر اسلام آباد کے رہائشیوں کے حوالے سے بات کی جائے تو اسلام آباد کے جو زیادہ تر رہائشی ہے وہ گورنمنٹ ملازم ہے اور وہ جب اس طرح کے چھٹیاں ملتی ہیں، جیسا کہ اس دفعہ تقریباً جو ہے گورنمنٹ ملازمین کو 9 چھٹیاں بن جاتی ہیں، ان کی ایک چھٹی اگر وہ لیتے ہیں تو وہ یہاں سے اپنے آبائی علاقوں میں جا کر عید کرتے ہیں۔ اسلام آباد ایسا لگتا ہے جیسے بالکل ہی ویران ہو گیا، لیکن جیسے ہی جب عید کا پہلا دن آتا ہے تو اس کے جو ملیکہ علاقے ہیں جیسے کہ مندرہ، چکوال، گجر خان، ٹیکسلا، حتیٰ کہ پشاور، اٹک، وہاں سے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں اور انجوائمنٹ کرتے ہیں۔ اتنا رش ہو جاتا ہے کہ پولیس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تقریباً پولیس حکام کے مطابق جو ہے 1.5 سے 2 لاکھ کے قریب جو لوگ ہیں جو تفریح گاہ ہیں اسلام آباد کی، جیسے کہ دامنا کو، لیک ویو اور دیگر جو مقامات ہیں یہاں پر انجوائمنٹ کے لیے پہنچتے ہیں۔ عید کے پہلے روز ایک بہت بڑی تعداد پہنچتی ہے اسلام آباد کے پارک کا رخ کرتی ہے جہاں پر وہ اپنی عید کی خوشیاں دوبالا کرتے ہیں۔ بہت شکریہ عثمان مظفر۔ اسلام آباد کی رونقیں تو آپ نے دیکھ لی، اب رخ کراچی کا، جہاں عید کے پہلے روز دن ڈھلنے اور گرمی کا زور کم ہونے کے بعد لوگوں نے تفریح گاہوں کا رخ کر لیا ہے۔ آج نیوز کے نمائندے احسن عباسی سے مزید جانتے ہیں جو اس وقت کراچی کے ہل پارک میں موجود ہیں۔ جی احسن عباسی، کراچی میں ہم نے دیکھا کہ آج گرمی بہت غضب کی ہے، لیکن پارکس اور تفریح گاہوں پر صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل مونس، آج عید کی خوشیوں کے آگے سورج کی بھی جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایک نہیں چلنے والی ہے۔ 38 ڈگری کے باوجود جو ہے شہریوں نے سیر و تفریح کے لیے مختلف جو ہے وہ تفریح گاہوں کا رخ کیا ہے۔ اس وقت میں ہل پارک میں موجود ہوں جہاں پر روایتی طور پہ جو کئی سالوں سے سلسلہ جاری ہے، جو قبائلی رقص کیا جاتا ہے، کئی ٹولیوں کی شکل میں جو ہے وہ یہاں پر پٹھان جو قوم سے تعلق رکھنے والے کراچی میں رہائش پذیر ہیں وہ عید کے پہلے روز ہل پارک کا رخ کرتے ہیں اور یہاں پر اپنے حلقہ احباب کے ہمراہ جو ہے وہ روایتی رقص کرتے ہیں، تقریبات ہوتی ہیں، اس میں انڈوں کے شو ہوتے ہیں، مختلف اقسام کی جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ سیر و تفریح کے لیے محفلیں لگائی جاتی ہیں جو سلسلہ دیر رات تک چلتا ہے۔ آج کراچی کے رہنے والے عید کا پہلا دن بھرپور انجوائے کر رہے ہیں احسن، بہت شکریہ۔ جی ہاں، عید کی رونقوں سے مہک رہا ہے لاہور میں بھی، بچے بوڑھے جوان، اگر سب کا ذکر کیا جائے تو لاہور کے شہری بھی بھرپور انداز میں عید منا رہے ہیں۔
जिस तरह से जिक्र हो रहा है ईद की खुशियों का, तो लाहौर के शहरी भी ईद की खुशियों को दुबाला कर रहे हैं। लाहौर में बच्चे और नौजवान ईदी लेने में मसरूफ़ हैं, लेकिन ख़वातीन अपनी सज-धज के साथ मेहमानों के लिए पकवान की तैयारी कर रही हैं। बच्चों के चेहरे तो ईदी से चमक उठे हैं, जिसके मिलते ही खर्च करने के प्लान्स भी फौरी बन जाते हैं। ईदी बहुत सारी मिली है, फरमाइशों से मिली है कि जितनी चाहिए होगी। मीठी ईद पर लजीज पकवानों से सजे दस्तरख्वान अपनों को और भी करीब कर रहे हैं। हंसते मुस्कुराते ईद के ये पुरमसरत लम्हात अपनों के साथ से यादगार बन जाते हैं। कैमरामैन सलमान भट्टी के साथ हुमा भट्ट, आज न्यूज़, लाहौर। ईद को एंजॉय करने के लिए लाहौर चिड़ियाघर में शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई है। बच्चे बड़े सभी जानवरों को देखकर खूब महसूस हो रहे हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ गजनफर खान से। जी गजनफर खान, ईद बच्चों की होती है और बच्चे ईद के रोज़ जब तक चिड़ियाघर का रुख ना करें तो उनकी ईद मुकम्मल नहीं होती। क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जैसा कि मीठी ईद का आज पहला रोज़ है और ख़वातीन, नौजवान और बच्चों की कसीर तादाद लाहौर के चिड़ियाघर में जो है वो उमड़ आई है। शहरियों का यही कहना है कि वो ईद नमाज के बाद अपने अजीज़ व अकारब से ईद मिलने गए और उसके बाद वहाँ से बच्चों ने ईदी इकट्ठी की और वालिदैन से ज़िद की कि उनको अब चिड़ियाघर जाना है। तो यहाँ पर हमारे साथ नौजवान भी मौजूद हैं जो चिड़ियाघर बच्चों को और दोस्तों के साथ आए हैं। जी उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, किस तरह एंजॉय करनी ईद को? बहुत मज़ा है। हम लोग मतलब सबसे मिल के उसके बाद हम लोग यहाँ पे भी चिड़ियाघर आए अपने दोस्तों के साथ, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो घूम फिर के भी वापस हम लोग इधर आए हुए हैं। जी बिल्कुल, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये नन्हे मुन्ने बच्चे और इनके साथ इनके वालिदैन जो हैं वो चिड़ियाघर का रुख कर चुके हैं और मुख्तलिफ जानवर देखकर महसूस हो रहे हैं। बच्चों का कहना है कि ये हमारी ईद है, वालिदैन को जो कहेंगे वो वालिदैन को करना पड़ेगा। वालिदैन भी मजबूर दिखाई देते हैं, वो कहते हैं कभी पार्क जा रहे हैं तो कभी चिड़ियाघर। बच्चों की ख्वाहिशात जो हैं वो कम नहीं हो रही और उनके पास जो ईदी है वो ईदी भी खर्च करने को तैयार है। लेकिन उनका यही कहना है कि आज का दिन वो खूब इंजॉय करेंगे और अगले आने वाले 2 दिन भी मुख्तलिफ जो तफरीगाह हैं और उनका ईदी लुटाने का सिलसिला भी जारी है। बहरहाल आप सूरत हाल बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। लाहौर की चिड़ियाघर का अहवाल तो आपने जान लिया। पेशावर की चिड़ियाघर चलते हैं जहां ईद के दिन बच्चों ने खूब इंजॉय किया। मज़ीद तफसीलात अज़म रहमान बताएंगे। ईद का मौका, मौसम सुहाना, ऐसे में बच्चे हों और खेल कूद से दूर रहें, ये तो मुमकिन ही नहीं। बच्चों ने ईद पर रुख कर लिया चिड़ियाघर का। कोई ऊँट की सवारी कर रहा है तो कोई झूले झूल रहा है। चिड़ियाघर में जानवरों की तस्वीरें भी बनाई जा रही हैं। ईद के खुशी के दिन पे आए हैं, इनको यहाँ सैर करने के लिए ले आए हैं। यहाँ बहुत मजा आया है। बच्चों ने अहद कर लिया कि जब तक वालिदैन की जेब खाली नहीं होगी चिड़ियाघर से नहीं जाएंगे। मैं यहाँ पर पापा के पास आया हूँ, ज़ू में झूले लिए हैं, आइसक्रीम का है, बहुत मजा आया। मौसम हो खुशगवार तो ईद की खुशियाँ दुबाला हो जाती हैं। मुल्क भर में मुतालिबात के लिए मुजाहिरीन एहतजाज तो करते ही रहते हैं, लेकिन इस एहतजाज का सिलसिला ईद के रोज़ भी जारी रहा। लाहौर में ईद के रोज़ किए जाने वाले ये मुनफरिद और अनोखे एहतजाज की तफसीलात बता रहे हैं तारिक खान अपनी रिपोर्ट में। अब 50 या 100 रुपए से काम नहीं चलेगा। महंगाई में इजाफा हुआ है तो ईदी भी बढ़ाना पड़ेगी। महंगाई के खिलाफ आए रोज एहतजाज तो होते ही रहते हैं। लाहौर में ईद के रोज बच्चों ने नमाज ईद के बाद अपनी ईदी में इजाफे के लिए एहतजाज किया। उनका कहना था कि इनके वालिदैन और अजीज व अकारब महंगाई के हिसाब से इनकी ईदी में इजाफा करें। महंगाई ज्यादा हो गई, बस हमारी ईदी भराए। हमारी ईदी भराई जाए। अब 100 रुपए की चीज नहीं आती, अब 500 की चीज आती है। एहतजाज करने वाले बच्चों का कहना था कि हमारे बड़े महंगाई के दौर में हमें हमारे जायज हक से महरूम ना करें। हमें बच्चा समझ के ईदी कम ना दी जाए। हम ईदी 500 या 1000 से कम नहीं लेंगे। जब तक हमारी ईदी नहीं बढ़ाएंगे हम तब तक जागते रहेंगे। एहतजाज करने वाले बच्चों ने ईद की मुनासबत से खूबसूरत कपड़े जेब तन किए हुए थे, जबकि उन्होंने अपने मुतालबात के हक में मुख्तलिफ प्ले कार्ड उठा रखे थे। एहतजाज करने वाले बच्चों का कहना है कि उनके वालिदैन ने अगर उनकी ईदी को न बढ़ाया तो वो ईद के तीनों रोज एहतजाज जारी रखेंगे। कैमरामैन जाहिद महमूद के साथ तारिक खान, आज न्यूज़, लाहौर। ईद की खुशी तो जब ही दोबाला होती है जब वो अपने अहल खाना के साथ मनाई जाए, लेकिन ये कौम के मुहाफ़िज़ ही हैं जो हमें महफूज रखने के लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान कर देते हैं। ऐसे ही मुहाफ़िज़ों के बारे में देखते हैं कराची से शकील नक्वी की।
عید پر پردیسی بھی اپنے دیش کو جاتے ہیں، لیکن قوم کے محافظوں کی عید پر بھی چھٹی نہیں ہوتی۔ گھر والوں کی بھی یہی شکایت ہوتی ہے کہ عید پہ کیوں نہیں آباد ہے، پر یہ ہے کہ کوئی دکھ نہیں ہے، ہمیں اپنے ملک کی حفاظت، اپنے ملک کے لیے کام کر رہے ہیں۔ شہری پرسکون اور بنا کسی خوف کے عید گزاریں، اسی کوشش میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار اپنی خوشیاں قربان کر دیتے ہیں۔ دل تو کرتا ہے ہمارا بھی بچوں کے ساتھ عید کرے، عید منائیں، ان کو لے کے جائے گھومنے کے لیے۔ عوام کا اور یہ جتنے بھی لوگ ابھی جا رہے ہیں ان کی حفاظت کے لیے ہمیں مامور کیا گیا ہے۔ اپنوں کے درمیان خوشیاں نہ منانے پر پولیس اہلکاروں کے چہروں سے اداسی تو ظاہر ہوتی ہے، لیکن فرض سے غافل نہیں ہوتے۔ نہیں دل چاہتے، لیکن پولیس کی ڈیوٹی، ہمارا فرض ہے ڈیوٹی دینا، لوگوں کی عوام کی خدمت کرنا۔ اہلکاروں کا کہنا ہے کہ گھر پر عید منانا چاہتے ہیں، لیکن فرض سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ شکیل نقوی، آج نیوز، کراچی۔ تیز رفتاری، غفلت اور لاپرواہی نے ایک اور گھر اجاڑ دیا۔ دنیا پور میں تیز رفتار کار نے موٹر سائیکل سوار کو کچل دیا۔ نوجوان لقمان جاں بحق ہو گیا، باپ اور کمسن بیٹا شدید زخمی ہو گئے، جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حادثہ نیشنل ہائی وے پر چک نمبر 321 WB کے قریب پیش آیا۔ زخمی باپ بیٹے کو وکٹوریا اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ عید کے روز اور اوور اسپیڈنگ کی وجہ سے حادثات ہوتے ہیں۔ عوام تیز رفتاری سے گریز کریں۔ سرائے عالمگیر میں عید کی خوشیاں ماتم میں تبدیل ہو گئیں۔ سیلفی کے جنون نے 2 نوجوانوں کو زندگی سے محروم کر دیا۔ نہر اپر جہلم میں ڈوب کر 2 نوجوان جاں بحق ہو گئے، ایک کو بچا لیا گیا۔ معراج، عاصم اور سمسام نہر اپر جہلم کے کنارے تصویر بنا رہے تھے کہ اچانک معراج اور عاصم نہر میں گر گئے۔ جاں بحق ہونے والے دونوں نوجوان جہلم کے رہائشی تھے۔ معراج اور عاصم 11ویں جماعت کے طالب علم تھے، جن کی لاشوں کو تلاش کیا جا رہا ہے، جبکہ بچ جانے والے تیسرے دوست سمسام کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ ساہیوال سے خبر دیں گے۔ ساہیوال میں بھی افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں نہر 9L میں نہاتے ہوئے 2 سگے بھائی ڈوب گئے۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو کی ٹیمیں موقع پر پہنچی اور ریسکیو آپریشن شروع کیا۔ کئی گھنٹوں بعد دونوں بھائیوں کی لاشیں نکال کر ورثہ کے حوالے کی گئیں۔ 15 سالہ رضوان اور 13 سالہ ظہیر شاداب ٹاؤن کے رہائشی تھے۔ 2 بھائیوں کی المناک موت پر پورے علاقے کی فضا سوگوار اور ہر شخص دکھی ہے۔ انتظامیہ نے والدین سے اپیل کی ہے کہ نہروں پر تفریح کے لیے آنے والے نہانے سے گریز کریں، جبکہ والدین بچوں پر نظر رکھیں۔ ایک مرتبہ پھر عید الفطر کی بات کرتے ہیں۔ کراچی سے بڑی تعداد میں لوگ تفریح کے لیے ٹھٹہ کینجر جھیل پہنچے ہیں، تاہم انتظامیہ کی جانب سے عوام کی سہولت کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا گیا۔ ریسکیو سینٹر بھی سہولیات کا فقدان ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے امر لال سے۔ امر لال، بتائیے گا کہ بڑی تعداد میں آج شہری رخ کرتے ہیں کینجر جھیل کا، لیکن حکومت کی جانب سے انتظامات کیوں نظر نہیں آتے؟ بڑی جھیل کینجر جھیل پر یہاں پر ویکنڈ کے دنوں یا گرمی میں شدت کے اضافے کے بعد ہزاروں کی تعداد میں یا پکنک منانے کے لیے سیاح آتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں ادھر کینجر جھیل پر یا ہزاروں کی تعداد میں سیاح تو آتے ہیں، لیکن یہاں پر وہ ریسکیو سینٹر نہ ہونے کی وجہ سے یہاں آنے والے جو نہاتے ہیں کوئی کافی حادثے بھی ہو چکے ہیں۔ جو